جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ قبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ ظافر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیا نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا، جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے ایلیا نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پہ بیٹھوں اور کسی جن کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نینوا پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاش رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ بس اللہ اکبر کہہ کے مولا نے جیسے برچی کو نکالا، اس کا جوان بیٹا تڑپنے لگا، اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں عرض کرنے لگا، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم ذات، ان کی کیا مجال کہ آپ کو رلائیں، آپ کے بچے کو قتل کریں؟ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پہ فتح حاصل کی، ان آدم ذات کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، ظافر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل و اسرائیل کھڑے ہیں۔ ظافر دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، ظافر دیکھ یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے، ظافر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقام اور نکالہ اور نہاد اور نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہیں۔ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی، اتنے میں میرے امام اپنے ننھے بچے کو لے کے آئے اور آدم ذات سے کہنے لگے، اے لوگو، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلا۔ میں نے دیکھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے، جنات، فرشتے، انبیاء رو رہے تھے۔ میں پھر سے آیا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، مجھے حکم دے، یہ نہر فرات آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ امام حسین نے کہا، ظافر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائے، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے، میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ بس اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان آیا۔ میرے مولا حسین کا میدان آنا تھا، مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار۔ آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا لی تو آدم ذات میں سے کسی نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر، بھالے، نیزے دور سے پھینک کے مارو، جو قریب جائے گا
وہ فنار ہوگا. دور سے مارتے رہتے ہیں, کبھی نہ کبھی تو حسین ضرور زین سے زمین پہ گرے گا. بس ہزاروں لوگوں نے میرے بولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ لگا دی. میرا بولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے, کبھی خیام کو بجھانے کے لیے جاتا ہے. میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا, کہتا رہا مولا مجھے حکم دے, ان آدم ساتھ کو ان کی اوقات دکھاؤں. اتنی دیر میں آواز غیب آئی, حسین تو کامیاب ہوا. بس اس آواز کا آنا تھا. فرشتے, جن, انبیاء, اولیاء رونے لگے اور امام حسین نے رزن پہ قضائے فضلی بدلے ابرے ہی کہا اور ذوالفقار کو نیام پہ رکھ دیا. اتنے میں نے دیکھا میرا امام ایلیا آ گیا, ان کے سر سے امامہ گر گیا. میری شہزادی فاطمہ آ گئی, اللہ کا محبوب آ گیا. امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے, سجدے میں سر ہے, اللہ کا ذکر ہے. سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے. کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے. اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا, حسین کا سر میں کاٹوں گا, اس سر کے بدلے اس سر جتنا مجھے سونا ملے گا. میں کہنے لگا, اے بدبخت, پہچان اپنے آپ کو, تو اشرف المخلوقات ہے, تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے. کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے, اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے. میری پاک آواز ان جس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا. جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا, جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا. امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا. اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں. اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق جو نظر, حسد, جادو, تعویذات اور تمام بندشوں کو مکمل ختم کرتا ہے, اور جو یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق پہن کے جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی حاصل کرتا ہے. ہمارے آباء و اجداد دادا شاہ شمس اور ان کی اولاد صدیوں سے جب جب محرم آتا تو اپنی عقیدت مندوں کو کالے عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے ہیں تاکہ مولا حسین کے ماننے والے تمام نحس چیزوں سے بچ کے خوشحال زندگی گزار سکیں. تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی اس رسم پہ عمل کرتے ہوئے یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق آپ کے لیے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھے ہیں. اگر آپ آج, کل اور پرسوں مہربان اسٹونز سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ پڑھے ہوئے حسینی عقیق جو محرم کے خاص ایام میں پڑھے جاتے ہیں محدود مقدار میں ہیں. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں تو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق حاصل کریں. اللہ آپ کو آباد رکھے.